اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل بظہور قائم بالحق علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والحمد للہ کما ہوا اہلو، والصلاۃ والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال المخصومین صلوات اللہ تعالی علیہم ان بیت اللہ نحن کعبۃ اللہ۔ حضرات معصومین صلوات اللہ تعالی علیہم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ سے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس نحن کعبۃ اللہ، اے لوگو، اے نوع بشرو، سنو، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کا کعبہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کا قبلہ۔ تو سامعین گرامی، اس موضوع کے اندر اس فرمان معصومین علیہ السلام کے حوالے سے آج عظمت بیت اللہ یعنی عظمت خانہ کعبہ پیش کی جا رہی ہے، جو کہ کسی بشر خاکی کے بس کی بات نہیں۔ چلو پھر جہاں تک بساط ساتھ دیتی ہے سنیں۔ تو سامعین، اگر تاریخ بیت اللہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت اللہ تاریخ آدم صفی الرحمن سے بھی پہلے اس روح زمین کے اوپر جس شکل میں بھی تھا موجود تھا، اور آدم صفی الرحمن کو تو اس کے پاس جا کے فریضہ حج بجا لا جانے کے لیے کہا گیا، اور جب آدم صفی الرحمن اس حکم باری تعالیٰ کو پورا کرنے کے لیے سرزمین مکہ تشریف لائے تو پیچھے موقع پا کر قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو بیت اللہ سرزمین مکہ پر تمہیں ظاہراً نظر آ رہا ہے اور جس کی طرف تم 5 وقت میں رخ کر کے سجدہ کرتے ہو، یہ کوئی حقیقی بیت اللہ نہیں، کیونکہ یہ شبیہ ہے در حقیقت اس بیت المعمور کی جو اس کے اوپر موجود ہے، اور پھر اصل وہ بیت اللہ بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی در حقیقت شبیہ ہے اپنے اوپر موجود عرش رحمان کی، اور اس پر نص ہے میرے مولا صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی، کیونکہ جب ایک بندے نے آپ سے بیت اللہ سے متعلق یہ سوال کیا کہ اے ابن رسول اللہ، ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا اس کعبہ کے اوپر بھی کوئی کعبہ ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں ہاں ہے۔ وہ کہتا ہے تو مولا پھر ہے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی آواز آئی تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا یہاں پر سجدہ۔ فرمایا پھر وہاں بھی سجدہ۔ وہ کہتا ہے اچھا مولا، سمجھ میں آ گیا، پھر اصل کعبہ تو وہ ہوا۔ بادشاہ صادق فرماتے ہیں اصل وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی در حقیقت شبیہ ہے اپنے اوپر موجود عرش رحمان کی۔ وہ کہتا ہے مولا تو پھر ان تینوں میں فرق کیا ہوا؟ بادشاہ فرماتے ہیں سن، یہ جو یہاں سرزمین مکہ پر قبلہ گاہ موجود ہے، یہ تم انسانوں کی قبلہ گاہ ہے۔ اس کے اوپر موجود بیت المعمور ملائکہ عرش کی قبلہ گاہ ہے، اور عرش رحمان ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی قبلہ گاہ ہے۔ تو سامعین گرامی، اگر تاریخ کعبۃ اللہ پہ پھر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ کعبہ یہ بتاتی ہے
کہ جب اس مال کو مختار نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اس اندھیاری نگری کو آباد کروں، تو اس نے اپنے سید الملائکہ امین وحی کو بلایا اور فرمایا، اے امین وحی، میں اس نیچے والی اندھیاری نگری کو آباد کرنا چاہتا ہوں، جاؤ ذرا اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ اب امین وحی حکم پا کر یہاں پر ظاہر ہوئے۔ پھر کیا دیکھا کہ ہر طرف تاریکی، کپکپی، تھرتھراہٹ، لغزشیں، زلزلے۔ امین وحی فرماتا ہے، میرے مالک، تو جہاں پر اپنا گھر آباد کرے گا، اسے تو قرار ہی نہیں، اسے تو سکوت ہی نہیں، اسے تو ٹھہراؤ ہی نہیں۔ آواز پروردگار آئی، اے میرے امین وحی، گھبراؤ نہیں، اسم اعظم میں بتاتا ہوں، عمل تم کرو۔ اب رب جلیل کا اسم اعظم بتانا تھا۔ امین وحی نے اپنے نورانی پروں کو کھولا، پروں کی نورانی قلم کے ساتھ اس روح زمین کے سنٹر میں لکھا، یا علی۔ جیسے ہی امین وحی کا لکھنا تھا، سامعین، اب کیا تھا؟ نہ کوئی کپکپی، نہ کوئی تھرتھراہٹ، نہ کوئی لغزش اور نہ کوئی زلزلہ، پوری کی پوری روح زمین قرار پکڑ گئی۔ تب آواز پروردگار آئی، اے میرے امین وحی، اب اسی لکھے ہوئے اسم اعظم کا اظہار کرتے ہوئے اس پر میرا گھر بنا ڈالو۔ تو سامعین گرامی، تعمیر بیت اللہ سے متعلق قرآن حق یہ فرماتا ہے کہ اس مال کو مختار نے اپنے برگزیدہ اور مقرب بندوں کو، پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے پیغمبران، جاؤ ذرا سرزمین مکہ پر میرے گھر کی بنیادوں کو بلند کرو، بنیادوں کو بلند کرو۔ تو سامعین، بنیادیں ہمیشہ اس چیز کی بلند ہوتی ہیں جو پہلے سے موجود ہو۔ نئے سرے سے تو بنیادیں بنانا پڑتی ہیں، بلند تو نہیں کی جاتی۔ پھر تاریخ انبیاء یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں معصوم پیغمبران باپ بیٹا پہلے 1000 نماز ادا فرماتے، پھر یہ ایک اینٹ کعبۃ اللہ کی لگاتے، اور تمام تعمیر کعبہ کے دوران یہ سلسلہ جاری و ساری رہا جب تک مکمل نہ ہو گیا۔ تو سامعین، یہاں پر ایک نقطہ کی وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ جب بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے قائم تھیں اور یہ اسم یا علی کا اظہار کیے ہوئے تھیں، پھر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے عہد میں بھی یہ بنیادیں بلند کی گئی اور اس پر اس کا گھر بنا دیا گیا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیوں نہیں کروایا گیا؟ اور اس وقت مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہوا کرتا تھا، جو آج بھی یروشلم کے شہر میں موجود ہے۔ پھر وہ بطول اول مریم خاتون، جن کا حجرہ آج بھی ملک فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے، جو اسی بیت المقدس سے ملحق ہے۔ دوسرا یہ کہ مریم بطول تھیں، مگر اس کے باوجود ولادت عیسیٰ مسیح الرحمن علیہ السلام کی ولادت کے وقت انہیں بیت المقدس سے نکال دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مریم قیام حجرے میں فرماتی تھی اور عبادت بیت المقدس میں کیا کرتی تھی۔ تو سامعین، سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیت اللہ قائم ہونے کے باوجود ابھی تک اس لیے سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ جس کے لیے یہ سجدہ گاہ بنایا جا رہا تھا وہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، اور مریم کو بھی اس لیے وہاں سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ جگہ جہاں اس وقت سجدہ ہوتا تھا وہ جگہ کسی اور کی تھی، نہ کہ مریم کے بیٹے کی۔
اسی لیے تو معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں نحن وارث کعبہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کے وارث، نہ کہ مریم کا بیٹا جو کہ یہاں آتا۔